وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی ان آیات میں بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی داستان اور ان کے انحرافات، ان کے ختمی مرتبت سے حسد کو بیان کرنے کے بعد حضرت آدم کے دو بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل کی داستان، ان کے قربانی کا مسئلہ، ایک کی قربانی کا قبول ہو جانا دوسرے کی قبول نہ ہونا، پھر قابیل کا یہ کہنا اور تھریٹ کرنا حضرت حابیل کو کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہ رہا ہوں، اس داستان کو بیان فرمایا اور اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو حقیقت ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ کیا چیز ہے جس نے اس مرحلے تک قابیل کو پہنچا دیا۔ فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، فطوعت طوع یہ رام کرنا، فطوعت یعنی تسلیم ہوا، رام ہو گیا، لہو اس کے لیے یعنی قابیل کے لیے، نفسہ اس کا نفس، اب کہہ لیں قابیل کے نفس نے اس کو وسوسہ کیا، اور یہ لفظ بھی خوبصورت ہے فطوعت، یعنی یہ باب تفعیل جو استعمال کیا ہے یعنی تدریج کو یہ پہنچانا چاہ رہا ہے شاید، یعنی آہستہ آہستہ۔ ظاہر ہے ایک مرحلے میں انسان قاتل نہیں بن جاتا، قاتل سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ انسان کہاں پہ پہنچ رہا ہے، میں کس مرحلے میں ہوں، یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے جیسے ان سے حسد کیا تو وہ ایک ہی مرحلے میں ان کو کنویں میں نہیں پھینک دیا، ایک ہی مرحلے میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ تدریجاً وہ مراحل انہوں نے طے کیے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے یہ اتنا محبوب ہے، یہ اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں، پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ ظاہر مراحل طے کیے۔ تو یہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے بھائی کے قتل کو اس کے نفس نے اس کے لیے اس طرح سے بنا دیا کہ وہ اس کے سامنے اس نے سرنڈر کر دیا، وہ رام ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ظاہر نفس جو ہے وہ مختلف چیزیں جو اچھی نہیں ہوتی ان کو انسان کے لیے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، تو انسان اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے جو نفس کے وسوسے تھے وہ تدریج کے طور پہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے رام ہو گیا۔ فقتلہ، اور اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، جو ہی اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو خاسرین میں سے ہو گیا، وہ افراد جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، جو اپنا سرمایہ کھو دیتے ہیں، اس نے اپنا سرمایہ جو تھا، جو فطری سرمایہ تھا، جو دین کا سرمایہ تھا، جو حضرت آدم سے اس کی نسبت تھی، ان تمام چیزوں کو اس نے کھو دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اب جب اس نے قتل کر دیا تو قرآن نے اس داستان کو بہت ہی مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ اب یہ نہیں بیان فرمایا کہ جب اس نے قتل کر دیا تو اب وہ پریشان ہو گیا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اپنے اس بھائی کے بدن کو کیا کروں، دوسرے لوگ متوجہ نہ ہو جائیں، ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا۔ فبعث اللہ غرابا، تو پروردگار عالم نے ایک کوے کو بھیجا، مبعوث کیا، ظاہر کیا، یبحث، وہ جستجو کرے، تاکہ وہ جستجو کرے، وہ جستجو کر رہا تھا، زمین کو کورید رہا تھا، یبحث فی الارض، وہ اس نے دیکھا ایک کوا اس کے سامنے ہے قابیل کے، اور وہ زمین کو کورید رہا ہے،
جیسے معمولاً کووں کی عادت ہوتی ہے، وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ بعض دفعہ اس میں غذا چھپاتے ہیں، پھر بعد میں نکالنی پڑے تو ان کو ضرورت پڑے نکال سکتے ہیں، لہٰذا اس نے دیکھا کہ اس طرح سے یہاں بھی بہت مختصر ہے یبحث فی الارض، لیکن آگے پوری تفصیل نہیں ہے کہ وہ کس ہدف سے وہ زمین کو کورید رہا تھا، اس کو کھود رہا تھا، اس میں جستجو کر رہا تھا۔ پھر ظاہر ہے یہ کیونکہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی کی میت اور اس جسد اور جنازے کو تم نے کیسے چھپانا ہے، تو ظاہر ہے اس نے زمین کو ریت کر کوئی چیز چھپائی ہوگی، لِیُرِیَہُ تاکہ وہ اس کو دکھائے، تاکہ وہ اس کو پریکٹیکلی دکھا رہا تھا یہ کوا اللہ کا نمائندہ بن کر، کیف یواری سوءۃ اخی کہ وہ کیسے چھپائے سوءۃ اخی اپنے بھائی کے بدن کو، اپنے بھائی کے جنازہ کو۔ سوء ویسے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اچھی نہ لگے، سوءۃ اخی یہاں پہ ظاہر ہے وہ اس کا لاشا مراد ہے، اس کا بدن مراد ہے جو حضرت حابیل تھے۔ قال یا ویلت اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، تو حابیل نے کہا، یہاں بھی نام ذکر نہیں کیا، اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ پشیمانی کی اس نے یہ کی وجہ سے یہ آواز بلند ہوئی، مجھ پر افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا میں کروں؟ یعنی اتنا آسان سا کام تھا، اور یہ تو ایک ایسی منزل تھی جو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا، البتہ وہاں پہ کیونکہ پہلا مرحلہ تھا حضرت آدم کی اولاد، اسی وجہ سے اس آیت میں بھی یہ تائید ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نہیں تھا آدمی جس کی یہ داستان بیان ہو رہی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے دور تک افراد کو پتہ نہیں تھا چل رہا تھا کہ جنازے کو کیا کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے حضرت آدم کے بیٹے ہیں اور وہ پہلے انسان تھے جو زمین پہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ، اور پہلا یہ قتل تھا، پتہ نہیں تھا کہ اب میت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کو کیسے چھپایا جاتا ہے، یہ ممکن ہے دوسرے افراد تاکہ متوجہ نہ ہوں، لہٰذا اس نے کہا کہ میں یہ عاجز ہوں، اتنی ابتدائی سی چیز، اتنی سادہ سی چیز جو ایک پرندہ وہ بھی کر سکتا ہے، اس کا بھی مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں عاجز ہوں کہ میں اس کوے جیسا یہ کام انجام دے سکوں، یہ بھی میں نہیں کر سکا۔ فاواری سوءۃ اخی، تاکہ میں اس طرح سے مخفی کروں اپنے بھائی کے لاشا کو، کیا میں اس طرح بھی نہیں کر سک رہا تھا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو پس وہ نادمین میں سے ہو گیا، بعد میں نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ دیکھیں بعض اس طرح کے گناہ ہیں، البتہ ہر گناہ کی پروردگار عالم نے توبہ رکھی ہے، جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں ان کی کیا، مثال کے طور پہ کسی نبی کو انسان قتل کر دے اور بعد میں توبہ کرے، امام کو شہید کر دے اور قتل کر دے انسان بعد میں توبہ کرے، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ ایسا انسان جو روئے زمین پہ بعض دفعہ جتنے افراد ہیں ان میں سب سے اچھا اس کے وجود سے آپ نے انسانوں کو محروم کر دیا ہے، دنیا والوں کو محروم کر دیا، تو وہ کس توبہ سے اس کا جبران ہونے والا ہے؟ لہٰذا اب وہاں پہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب منزل ندامت پہ آ گیا۔ لہٰذا یہاں بھی قرآن کریم نے جو اشارہ کیا ہے وہ اس کو ملایا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کہ یہ داستان دیکھو، اتنا بہت بڑا جرم کس وجہ سے ہوا، بھائی کا قاتل بن گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ حسد کیا، اور حسد بھی کیا تھا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی ہے، حالانکہ دونوں قربانی دینے والے تھے۔ البتہ روایات میں مختلف ہے کہ حابیل نے پورے خلوص سے دی، اچھی قربانی دی، لیکن قابیل اس نے اچھی نہیں دی، وہ مختلف روایات میں چیزیں موجود ہیں، لیکن قتل کرنے کا جو اس کا محرک تھا وہ وہی تھا کہ حسد، اور بنی اسرائیل کو یہ کنایتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا ختمی مرتبت نبی ہیں یا نہیں، بشیر ہیں یا نہیں، نذیر ہیں یا نہیں، آپ کے لیے ہر چیز واضح تھی، فقط آپ کے قبول نہ کرنے کی جو علت ہے اور بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ کا حسد ہے، آپ نے یہ کہا کہ وہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا یہ نبی، لہذا بعد دوسرے مراحل میں کہا کہ آپ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اس طرح سے اس نبی کو جانتے ہیں، لیکن وہی جو دوسروں کو ملا ہے، جو دوسروں کو اللہ نے فضل دیا وہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ خدا جو دوسروں کو نعمتیں دیتا ہے ہمیں ان سے حسد کرنے سے بچائے،
اور ہمیں جو خدا نے نعمتیں دی ہیں اس پہ قناعت کرنے کی، اس پہ شکر گزار ہونے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں یہ رہیں اور زیادہ ملے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے پاس نعمت ہے تو ہم حسد کریں کہ خدا نے اس کو کیوں دیا۔ پروردگار ہمیں رذیلہ سے اور بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔